بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے۔ آج کی دوا ایپیکانا یا ایپیکاک، ڈاکٹر سیمول ہنیمن نے اس کو آزمائش کی اپنی ذات کے اوپر۔ پلانٹ کنگڈم سے اس کا تعلق ہے، اینٹی سورا اینٹی سائکوٹک ریمیڈی ہے، کولڈ اینڈ تھرمل اس کا کانسٹیٹیوشن ہے، ٹیوبرکولر ڈائتھیسس ہے۔ اس دوا کا مزاج ٹیوبرکلوسس سمجھ لیجئے، ایکیوٹ میڈیسن ہے۔ تقریباً ہومیوپیتھک کی ہر کلینک کی ضرورت، اور جو لوگ ہومیوپیتھک کو سمجھتے ہیں وہ بھی اسے استعمال کرنا جانتے ہیں۔ آج ہم اسی دوا کے اوپر بات کریں گے۔ ڈاکٹر سیمول ہنیمن نے اس دوا کو کل 3 بار اپنے اوپر آزمایا، اس کی آزمائش کی۔ آزمائش کے دوران ان کو 233 علامات جو ہیں وہ سامنے آئیں۔ یہ دوا ایپیکاک میوکس ممبرین بچوں کے دانت نکلنے کے زمانے میں ہونے والی چھاتی کی اور نظام سے متعلق خرابیاں، نظام تنفس، انتڑیاں، ان سب پر اثر انداز ہوتی ہے اور بہت اچھا اور گہرا اثر کرتی ہے۔ اس دوا کی مرکزی کی سمٹم یا علامت جو ہے مسلسل متلی ہے، اور ایسی متلی جو قے ہونے کے بعد بھی درست نہ ہو، ختم نہ ہو۔ یہ دوا تشنجی کھانسی اور کالی کھانسی میں بے حد مفید ہے۔ اس دوا کی علامات کھانسی کی علامات کے علاوہ سرخ چمکدار خون کا اخراج بھی ہے۔ یہ سرخ چمکدار خون جو ہے، اس کا اخراج جسم کے کسی بھی مخرج سے ہو، چاہے وہ ناک کے ذریعے ہو، چاہے وہ منہ کے ذریعے ہو، چاہے وہ چھاتی میں کھانسی کے ساتھ بلغم کے ذریعے ہو، رحم کے ذریعے ہو، رحم سے ہو، مقعد سے ہو، اگر سرخ چمکدار خون ہے تو ایپیکاک بہت اچھا کام کرتی ہے۔ دمے میں اس دوا سے مریض کو آرام مل جاتا ہے۔ ابتدائی دمے کی کیفیت ہو، ایسا دمہ جس میں مریض کو کھانس کے سانس لینے میں دقت ہو رہی ہو، اس کے گلے میں گھٹن ہو، تو اس میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس دوا میں بلغمی کھانسی تو ہوتی ہے، مگر چھاتی میں کھڑکھڑ والی آواز، کھانستے ہوئے قے، متلی، یہ دوا کونین کے برے اثرات کو دور کرتی ہے۔ کسی بھی مرض میں اگر مسلسل متلی رہے قے ہونے کے باوجود بھی، تو اس دوا کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اس دوا کا مریض بڑا بدمزاج، چڑچڑا، بے صبرا ہوتا ہے۔ اگر اس دوا کا مریض بچہ ہے تو وہ لگاتار چیختا رہے گا، چلاتا رہے گا۔ اس دوا کے مریض بچہ بے حد بے چین، بے صبرا، کبھی اس چیز کو اٹھا، کبھی اس چیز کو اٹھا، کبھی اس چیز کو پھینک، کبھی اس چیز کو پھینک۔ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ اس کی خواہش کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے۔
اسے کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے. بس اس کی طبیعت کے اندر انتہا سے زیادہ بے چینی، چڑچڑاپن. جہاں یہ چیزیں آپ دیکھیں بچے کے اندر تو ایپیکاک کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. بچوں کے دمہ ایزما میں 3 بڑی دوائیاں ہیں. پہلی نیٹرم سلف ہے، دوسری بیسیلینیم ہے، تیسری ایپیکاک ہے. یعنی کہ بیسیلینیم، نیٹرم سلف، ایپیکاک، یہ تینوں دوائیں ٹرائیوز کہلاتی ہیں چائلڈ استھما کی. ان کی اگر چائلڈ بچہ کوئی دمے کا مریض ہے، اس کی چھاتی میں بلغم کھڑ کھڑ کر رہی ہے، چھاتی میں اس کو بوجھ کا سا احساس ہے، سانس لینے میں دقت ہے، چھاتی میں دباؤ کا احساس ہے، تو آپ بیسیلینیم، ایپیکا، نیٹرم سلف اور ایپیکاک کے ٹرائز کو کبھی مت بھولیں. اس دوا کی 6 مخصوص ترین علامات ہیں جو میں آپ کی نظر کر رہا ہوں. کسی بھی مرض میں مسلسل متلی ابکائی ہو اور قے ہونے کے باوجود بھی متلی یا ابکائی ختم نہ ہو تو ایپیکاک کو پہلے یاد کرنا چاہیے. 200 میں، 30 میں، 200 میں یا 1 میں اس کی چند خوراکیں یا 1-2 خوراکیں دینے سے ہی مریض کو سکون مل جاتا ہے، طبیعت میں بہتری آ جاتی ہے. انٹرمیٹڈ فیور موسمی بخار ہے، ملیریا ہے، ٹائیفائیڈ ہے، سرسام ہے جسے ہم میننجائٹس کہتے ہیں، ملیریا ٹیمپریچر ہے یا کرونا ٹیمپریچر ہے جسے آج کل سیزن چل رہا ہے. اس میں مسلسل کھانسی کے ساتھ متلی ہو رہی ہے، قے والی کیفیت ہو رہی ہے، کمر میں اوپر کے حصے سے لے کے اور نیچے تک درد ہے، اپر لمبر ریجن میں کمر میں درد ہے، کندھوں میں درد ہے، بخار ہے، بخار کے ساتھ درد ہے، پیاس بالکل بھی نہیں لگ رہی، بالکل پیاس غائب ہے اور زبان بالکل زبان بالکل صاف، سرخ اور چمکدار سی ہے، تو یہ ایپیکاک کی طرف علامت ظاہر کرتی ہے. اور ایپیکاک کی چند خوراکیں اس مریض کو ان سب کیفیتوں سے نجات دلا دیتی ہے. چھاتی کا شدید نمونیا ہو یا ایکیوٹ نمونیا، ایکیوٹ اٹیک ہو، اس کے ساتھ خشک کھانسی ہو، بچے کی پسلیاں چل رہی ہوں، بلغم چھاتی میں بول رہا ہو اور بلغم کا اخراج بہت مشکل ہو رہا ہو اور بہت مشکل سے جو بلغم نکلے بہت معمولی سا نکلے اور اس میں تھوڑا سا خون بھی لگا ہے، سرخ چمکدار سا، تو سمجھیں یہ ایپیکاک کا کیس ہے. جسم کی کسی بھی مخرج سے خون کا اخراج میں یہ دوا بہت مفید ہے. اس کا خون کا اخراج جو ہوتا ہے وہ سرخ چمکدار رنگ کا ہوتا ہے. ایکیوٹ کنڈیشن میں ہمارے